حضرت بلال آئے جناب عمر سے ملنے، کیسے وہ کسرا بھی آئے تو عمر خاطر میں نہ لائے، پر بلال حبشی دروازے پہ داخل ہوئے تو فاروق اعظم نے کرسی چھوڑ دی، ہاتھ باندھ کے کونے میں کھڑے ہو گئے، کالا رنگ ہے، نام بھی لکھنا نہیں جانتے۔ لوگ کہنے لگے عمر کون آ رہا ہے جس کے لیے تیرا اتنا استقبال ہے؟ حضرت عمر کہنے لگے چپ کر جاؤ، اس کی بات نہ کرنا، اسے آنے دو۔ حضرت سیدنا بلال آئے، کہنے لگے امیر المومنین کیا کر رہے ہو؟ فرمایا نہیں چپ کر یار، بازو پکڑا، اپنی کرسی پہ بٹھایا۔ حضرت بلال کہنے لگے حضور میں غلام ہوں، مجھے تو طریقے بھی نہیں آتے ان کرسیوں پہ بیٹھنے کے، میں تو غریب ماں کا بیٹا، غلام باپ کی اولاد، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت عمر کہنے لگے بلال تھا تو غلام ہی، پر جب سے مصطفیٰ کا غلام بنا ہے تو ہمارا امام بن گیا ہے، اب تو امام ہے رسول اللہ کی امت کا۔ فرمایا وہ مجھے دن یاد ہے جب مکہ فتح ہوا تھا، بت ٹوٹ گئے تھے، بڑے بڑے سردار تھے، اور میرے نبی نے فرمایا بلال سے کہو کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اذان دے، تو لوگوں نے کہا حضور یہ سارے جل گئے ہیں، کسی اور کی ڈیوٹی لگا دے۔ حضور نے فرمایا چپ کرو، بدر میں مار کھا کے اذان پڑے تو بلال، احد میں پتھر برسے اذان پڑے تو بلال، تپے صحراؤں میں پڑے تو بلال، ہر جگہ مار کھائے تو بلال، اور آج اگر اللہ نے عزت دی ہے تو میں لوگوں کو دیکھ کے بلال کو عزت نہ دوں؟ فرمایا کوئی اوپر نہیں چڑھے گا، ابو بکر بھی نیچے، عمر بھی نیچے، عثمان و علی، طلحہ اور زبیر بھی نیچے، آج یہ حبشی غلام کعبے کی چھت پہ چڑھے گا، اور میں دنیا کو بتاؤں گا کہ اصل عزت اسی کے پاس ہوتی ہے جو رسول اللہ کا غلام ہوا۔ حضور فرماتے ہیں سارے نبی ستائے گئے، میں سب سے زیادہ ستایا گیا۔ حضور فرماتے ہیں سارے تڑپائے گئے، میں سب سے زیادہ تڑپایا گیا۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں نبی پاک کا چہرہ مبارک بھوک سے اترا ہوا تھا، نبی پاک علیہ السلام کو شدید بھوک لگی ہوئی تھی۔ حضور نے فرمایا سلمان 3 دن ہو گئے کھایا کچھ نہیں، چل جا ابو ذر غفاری کے پاس چلتے۔ فرمایا ابو ذر غفاری کے باغ میں گئے، جاتے ہی میں نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ میں جاتے ہوئے جناب عثمان غنی کو بھی لے لیا، جناب ابو بکر عمر و علی کو بھی لے لیا۔ پہنچے، جا کے میں نے کہا کہ ابو ذر 3 دن ہو گئے نبی پاک نے کھایا کچھ نہیں، 2 جہاں کے شاہ ہیں، پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، فقر اختیاری ہے، نبی پاک نے خود اس کو اختیار فرمایا، 3 دن سے کھایا کچھ نہیں۔ فرماتے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے یار مجھے پتہ ہی نہیں، کسی نے بتلایا ہی نہیں، میں تو سویرے بھی پیٹ بھر کے روٹی کھائی اور حضور اس عالم میں۔ فرماتے ہیں گھر گئے، ایک بکری تھی اس کو ذبح کیا، اپنی بیوی سے کہنے لگے جلدی جلدی روٹیاں پکا، جلدی جلدی سالن پکا، تجھے پتا مصطفیٰ نے 3 دنوں سے کھایا کچھ نہیں۔ دوستو عرب کی گرمی دنیا میں مشہور ہے، صبح کا روزہ رکھا ہے نا آپ نے، اور اب ظہر کے بعد اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، عصر کے بعد بولنا مشکل محسوس ہوتا ہے، لیکن میرے دوستو 3 دن کا روزہ بغیر افطاری کے روزہ، میرے نبی کریم علیہ السلام کے صحابی اپنی بیوی سے کہتے ہیں جلدی کر 3 دن ہو گئے حضور نے کھایا کچھ نہیں۔ آپ کی بیوی نے جلدی سے روٹی پکانی شروع کر دی، سالن تیار۔ حضرت جناب ابو ذر فرماتے ہیں دوبارہ باغ میں گیا، انگور پکے ہوئے تھے، انگوروں کا خوشہ توڑا، پلیٹ میں رکھا حضور کے سامنے، حضور آپ کھائیے۔ اتنی دیر میں روٹیاں پک کے آ جاتی ہیں، سالن پک کے تیار ہو جاتا ہے۔ فرمایا حضور ایک کھجور اٹھاتے منہ میں رکھتے ہیں، پھر بڑی دیر سوچتے رہتے ہیں، پھر ایک انگور اٹھاتے منہ میں رکھتے ہیں، بڑی دیر سوچتے رہتے، پھر ایک انگور اٹھاتے، بڑی مشکل سے 2-3 انگور حضور نے کھائے اور گہری سوچ میں حضور رہے۔ فرماتے ہیں اتنی دیر میں روٹیاں پک کے آ گئی، سالن میرے نبی پاک کے سامنے آیا۔ جب روٹیاں پک کے آئیں، سالن سامنے آیا، حضرت سلمان فرماتے ہیں حضور نے ایک روٹی اپنے ہاتھ پہ رکھی، 2-3 بوٹیاں اٹھا کے رکھی، چاروں کونوں سے روٹی لپیٹ کے حضرت سلمان کے ہاتھ میں دے دی۔ فرمایا سلمان جا فاطمہ کے گھر دے آ، میں نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا، فاطمہ نے 7 دن سے کچھ نہیں کھایا، میری بیٹی فاطمہ 7 دن ہو گئے سیدہ بھوکی ہے۔ تو عزت والے نبی کی عزت والی بیٹی 7 دنوں سے گھر میں بھوکی بیٹھی ہے، وہ شکایت نہیں کرتی، وہ لبوں سے بولتی کچھ نہیں، وہ جانتی ہے میرا باپ دین کی تبلیغ میں نکلا ہے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر جا اور جا کے حضرت فاطمہ کو یہ دے آ۔ 7 دن گزر گئے، فاطمہ کے حلق سے لقمہ نہیں۔ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے کلمہ پڑھنا ہے پر 4 چیزیں ہیں جو مجھ سے چھوٹتی نہیں اور آپ ان کو حرام کہتے ہیں، تو حضور آپ حکم کریں کیا کروں؟ فرمایا چل تو بول وہ کیا ہے؟ کہنے لگا جی میں شراب کا بھی عادی ہوں، معاذ اللہ۔
میں شراب کا عادی ہوں، مجھ سے چھوٹتی نہیں. اور پھر کہنے لگے میں چوری کا بھی عادی ہوں، جاتی نہیں. اور تیسری بات یہ کہ میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ زنا کا بھی عادی ہوں. اور چوتھی میرے اندر بیماریاں کہ میں جھوٹ بہت بولتا ہوں. یہ عادتیں چھوٹتی نہیں. میں ان کے ہوتے ہوئے کلمہ کیسے پڑھوں؟ آپ کے دین میں یہ شدید بری چیزیں اور مجھ سے چھوٹتی نہیں تو کیا حکم ہے؟ میرے محبوب علیہ السلام کو اللہ نے بڑی حکمت عطا فرمائی، بڑا نوازا ہے نبی پاک نے. حضور نے بڑے خوبصورت جملے کہے. فرمایا کوئی سودا کر لے میرے ساتھ. عرض کی حضور حکم ہو. فرمایا چاروں میں سے ایک چھوڑ دے، کلمہ پڑھ لے، سودا کر لے. کہا حضور حکم کرے کون سی؟ فرمایا چل تو جھوٹ چھوڑ دے. کیا چھوڑ دے؟ اللہ اکبر. فرمایا جھوٹ چھوڑ دے. عرض کی باقی؟ فرمایا باقی اللہ فضل کرنے والا ہے، تو جھوٹ چھوڑ دے. اب لوگ کہتے ہیں کہ ہم حیران تھے کہ اتنی گندی چیزیں، شراب بھی، زنا بھی، چوری بھی، اور حضور نے صرف جھوٹ چھڑوایا ہے. وہ سردار کہتا ہے میں گھر گیا، شراب کی بوتل پہ ہاتھ ڈالنے لگا. دل میں خیال آیا شراب پی کے صحابہ کے مجمع میں جاؤں گا تو اگر کسی صحابی نے پوچھا کہ تو نے شراب پی ہے، جھوٹ بولوں گا تو نبی پاک کے وعدے کا کیا بنے گا، اور سچ بولوں گا تو اس محفل نور میں بیٹھوں گا کیسے شراب پی کے. کہتے 2-3 دفعہ ہاتھ بڑھایا پر مزہ نہیں آیا. میں نے پٹخی دیوار کے ساتھ بوتل. میں نے کہا یہ تو گئی، یہ نہیں پیوں گا آج کے بعد. کہتے پھر میں باہر نکلا اس عورت کے پاس رات گزارنے جہاں منہ کالا کرنا تھا. کہتے ہیں جب پہنچا تو اس نے پہلا سوال پوچھا. کہنے لگی سنا ہے تو کلمہ پڑھ گیا ہے. کہتے بس وجود چکنا چور ہو گیا. کہتے بجلیاں دوڑ گئی. میں نے کہا اگر جھوٹ بولوں تو حضور کے وعدے کا کیا بنے گا؟ محبوب نے کہا جھوٹ نہیں بولنا، اگر سچ بولوں تو پھر اس کے قریب کیسے جاؤں؟ کہتے وہاں سے بھی لوٹ آیا. اب میری زنا کی عادت بھی گئی. اگلی شام ہوئی تو سامنے مال پڑا تھا ایک آدمی کا. وہ آدمی کہا فلتا اس پہ ہاتھ ڈالنے لگا تو دل میں خیال آیا یہ سویرے تفتیش بھی کرے گا. اگر پوچھتا مجھ تک آ گیا کہ تو نے تو نہیں چوری کی تو جھوٹ تو میں بول ہی نہیں سکتا، حضور سے وعدہ کیا ہے. اور سچ بولوں گا تو میری آبرو کیا بچے گی؟ کہتے شام ایک دن میں گیا، اگلے دن کی شام ہوئی تو صرف سچ کی عادت اپنائی. میرا زنا بھی گیا، میری چوری بھی گئی، میری شراب کباب بھی گئے. کہتے تیسرے جا کے دروازہ رسول پہ بیٹھا. صحابہ باقی اپنا کام کرتے رہے، میں صرف مصطفیٰ کا چہرہ تکتا رہا. میں بس چہرہ تکتا رہا. دیر ہو گئی تو ایک صحابی کہنے لگے کیا دیکھ رہے ہو؟ تو میں نے کہا اس رسول کا کمال دیکھ رہا ہوں، اس محبوب کا کمال دیکھ رہا ہوں. ایک جھوٹ چھڑوایا ہے تو رب کریم نے مجھے سارے تقوی عطا فرما دی. وسلم کے پاس ایک مہمان آیا. پڑھ دیا تہجد دی نماز پڑھ دیا تے جب وہ آئے تو حضور نے پوچھا کھانا کھانا ہے؟ ساری کلی وچ پھول کے تے ٹر پیا. کو جمع کرنا ادھر آپ منع نے ہے. سلام پھیرا تے چور باہر چلا کے فرما دیا کدھر آیا سا؟ کہنے لگا چوری کرنا ہے. مجھے لبا ہی فرمایا نہیں. ازواج مطہرات کے گھروں میں آپ فرما پتہ دیا کرو خالی کچھ نہ ہے. جاوی فقیر دے بوئے آئے ہیں. حضرت ام سلمہ کے گھر میں فرما پتہ لگے کیا دو تو کہا یا گھڑیاں رسول ٹھہر اللہ دے میں 4 دیکھا دن سے تیرے کچھ دے ملی تینوں ہے کہ نہیں میرے بوئے خالی نہ جاوی. چور زینب سے پوچھا تو کئی دن سے چولہا ہی نہیں جلا. کچھ نہ کچھ ضرور ملے حضرت گا. عائشہ صدیقہ، حضرت میمونہ، حضرت لوٹا سودا، لے کے آئے تھے. کہنے لگا تمام گھروں سے آپ فرما لگے نہیں کچھ اور بھی ہوگے گا. میں تینوں کچھ نہ کچھ حج دے کے بھیجنا ہے، دے کے بھیجنا ہے. فرماتے ہیں خالی ہاتھ اس لوٹے نہ پانی بھر کے وضو ہر کر چیز ہے پر فقر اختیاری ہے. میں دیکھنی ہے کہ کی دے کے بھیجنا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اعلان کیا. بی بی فرمایا جانے خالی کون ہے نہیں جو جانتے میرے نہ چلو میں مہمان انہیں دے نفل پڑھ لینا. انہوں نے وضو کیتا ان لفظوں کا تے وضو کر کے دو رکعت نماز. فرمایا کون ہے جو میرے مہمان کو کھانا کھلائے. انہیں پہلی باری نفل نیت کی تھے نا. اٹھے وہ صحابی جو صحابہ میں چور سجدے چ گیا ادھر بی بی رابعہ بصری بھی سجدے چ آ گئیاں. اگرچہ میرے محبوب کے غلاموں میں تو بڑے امیر تھے، وہ بھی خرچ کرنے میں بڑے آگے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ کر دیا نہیں آلہ نو خالی نہ ہو جاؤن دیویں. نوجوان ادھر چور سجدے چ گیا، او دے دل دی دنیا بدل گئی. انہوں سجدے چ نہ لطف آیا، ساری رات کو سجدے چ گزر گئی. جڑے ویلے فجری ویلے دیاں گانا ہوئیاں انہیں سجدے چ سر چکیا، سلام پھر کے روندا ہی ٹر پیا. حضرت رابعہ بصری فرما دیاں نے 10 کچھ ملے آئی، او دی چیخ نکل گئی. آسمان والا انگلی کر کے کہنے لگا مل گیا. حضرت رابعہ بصری سجدے چڑھے کے پہیاں کہنے لگیاں ربا انہوں ایکو سجدے چی مل گئے، مینوں کیوں نہیں مل دا؟ آسمان تو آواز آئی انہوں تیرے صدقے ملیا.